اور اب آپ کو بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بیان پر حکومتی رہنما شہریار آفریدی پر برس پڑے نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ تحریک انصاف کو ہمیشہ جہاں سے فیض ملتا ہے وہ انہی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سعد رفیق نے باور کرایا کہ پی ٹی آئی فوجی قیادت سے مذاکرات شوق سے کرے لیکن سول بالادستی کے ڈرامے سے دستبردار ہو جائے۔ فیصل کریم کنڈی نے طنز کیا کہ پی ٹی آئی والے دوبارہ فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کے مذاکرات کے بیان پر نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے رد عمل کا اظہار کیا۔ کہا کہ وہ فوج سے مذاکرات کے خلاف نہیں لیکن ملک کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے کسی سیاستدان سے بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سیاست دانوں سے نہیں بلکہ فوج کے سربراہ سے مذاکرات کریں گے۔ اپنی فوج یا اپنے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے معاملات طے کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، وہ کریں، بے شک کریں، لیکن مجھے بتائیے کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر 75-77 سالہ تاریخ ہے ہماری، اس تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت نے یہ کہا ہو کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو آرمی چیف سے کریں گے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کریں گے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے دعویٰ کیا کہ بلی نہیں بلکہ بلہ تھیلے سے باہر آ گیا۔ پی ٹی آئی قیادت فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات کا شوق پورا کر لے۔ پی ٹی آئی ایک طرف گریبان تو دوسری طرف پاؤں پکڑتی ہے۔ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی اور جو اتحادیوں کی حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صوبے میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے طنز کیا کہ پی ٹی آئی والے مس کال کا انتظار کر رہے ہیں، یہ دوبارہ فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کہیں سے ان کو کال آ جائے، جیسے ٹرمپ نے کال نہیں کی اور مودی نے کال نہیں کی، تو یہاں پر بھی میرے خیال میں کہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی والوں کو صرف یہ پتا ہے کہ اسلام آباد پر کیسے چڑھائی کرنی ہے۔ 9 مئی قریب آ رہا ہے، شاید یہ لوگ ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔